افزائش نسل کرے گا تو یہ اس شکل میں آئے گا. اب اس کو یہاں سے تقسیم ہو جائے گا، یہ دو خلیات بن جائیں گے. یہ ایک الحاقی خلیہ ہوگا اور دوسرا عضلاتی خلیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ عضلاتی خلیہ ہے، یہ بھی اسی طرح اپنی جو ہے افزائش کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ عضلاتی خلیہ اس نے اپنی شکل کو برقرار رکھنا ہے اور آگے جس سیل کو جنم دینا ہے اس کو ہم کہیں گے غدی خلیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ خلیہ جو ہے یہ غدی خلیہ ہوگا. یہ جب اپنی افزائش کرے گا تو یہ بھی اس طرح کے دو سیلز میں تقسیم ہو جائے گا. یہ خلیہ غدی خلیہ اپنی اصل شکل برقرار رکھے گا اور اعصابی خلیے کو جنم دے گا. اعصابی خلیے کے بعد خلیات کی تقسیم رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی عصبی خلیے پر پہنچ کر خلیات کی یہ تقسیم رک جاتی ہے. اب اس کو ہم نے کہا بنیادی خلیہ، اور اس بنیادی خلیہ سے ہی آگے سارے خلیات بنے. خلیات سے پھر ٹیشوز، ٹیشوز سے پھر مفرد اعضاء، اور مفرد اعضاء سے پھر مرکب اعضاء، مرکب اعضاء کے بعد نظام، اور نظام سب مل کر انسانی جسم کی مشینری کو چلاتے ہیں. اب اس کی ترتیب یہ بنے گی کہ خلیہ، ٹیشو، اس کے بعد مفرد اعضاء. اب یہاں تک سمجھ آ گئی کہ خلیہ بنا، خلیہ سے ٹیشوز، ٹیشوز سے اعضاء. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے قسم کے خلیات ملے تھے؟ ہم 4 قسم کے. اس میں پہلا جو الحاقی خلیہ تھا اس کو ہم نے کیا کہا؟ بنیادی خلیہ. اس یہی بنیادی خلیہ جو ہے نسل انسانی کی ذمہ دار ہے، پیدائش کا ذمہ دار ہے، اسی سے نسل چلتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ جو الحاقی خلیہ تھا اس سے جو مفرد عضو بنا وہ تھا ہڈی. ٹھیک ہے جی. یہ جو عضلاتی خلیہ تھا اس سے دل بنا، اور یہ جو غدی خلیہ تھا اس سے جگر بنا. اور یہ اعصابی خلیہ جو تھا اس سے دماغ بن گیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہڈیاں جو ہیں یہ بنیادی اعضاء ہیں، اور یہ جو اعضاء ہیں ان کو ہم